اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله خوب. حضرت بطول سلام، شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا، من خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله من خوب هستم. امروز ما چه میخوانیم؟ امروز چند شنبه است؟ بله امروز بله شنبه است. نه سه شنبه نیست، امروز سه شنبه نیست حضرت خاتون امروز خان. چهارشنبه. امروز چهارشنبه است. ذهین فاطمه خواهر امروز چهارشنبه است. چهارشنبه است. بله ما امروز چه میخوانیم؟ تجوید. تجوید میخوانیم. ما امروز تجوید تجوید میخوانیم. میخوانیم. بله خوب نگاہ کنید. ہم کیا پڑھ رہے تھے پچھلی جلسے میں؟ ہم نے کیا دہرایا تھا؟ ہم نے دہرایا تھا پچھلا درس میں کیا تھا؟ پچھلے درس میں ہم نے تجوید کی تعریف دہرائی تھی اور نگاہ کیجئے تجوید کی تعریف اور جو ترتیل تھا وہ دہرایا تھا. تجوید اور ترتیل بتایا تھا. ترتیل کے معنی کیا بتائے تھے جی؟ ترتیل کے معنی کیا بتائے تھے؟ نہیں یاد کیا آپ لوگوں نے؟ ترتیل کے معنی کیا بتائے تھے؟ قرآن کے حروف کلمات اور کلمات کو صحیح ٹھہر ٹھہر کر کر غور و معنی فکر کو غور و فکر کے معنی تلاوت میں غور و فکر کے ساتھ ادا کرنا. ترتیل کے معنی کیا تھے؟ ترتیل کیا معنی تھے؟ قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح قرآن ٹھہر کے کر حروف اور کلمات کو جی صحیح صحیح. اور وعلیکم السلام حضرت بطول پوجا پرابلم بھلے صحیح اور ٹھہر کر معنی میں غور و فکر کے ساتھ. حضرت بطول چه فرمودی شما؟ آقا انٹرنیٹ مشکل پرابلم ہو رہی اینترنت داشتی؟ بگو بله من مشکل اینترنت داشتم. خوب نگاه کنید. ما در جلسه امروز چند شنبه است؟ امروز چهارشنبه است. ما امروز تجوید میخوانیم. در جلسے گزشتے پچھلے جلسے میں ما چه خوانیم؟ کیا پڑھا ہم نے؟ ترتیل اور تجوید کو دہرایا تھا. ترتیل کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے حروف اور کلمات کو کیا کرنا؟ صحیح ٹھہر کر غور و فکر کے معنی میں غور و فکر کے ساتھ ٹھہر کر معنی میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کے حروف اور کلمات یا حروف و کلمات کو صحیح ٹھہر کر معنی میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. یہی دہرایا تھا ترتیل کے معنی. قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح ٹھہر کر معنی میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. اب یہ قرآن کے حروف اور کلمات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں صحیح ٹھہر کر معنی میں غور و فکر کر کے، اس کے تین طریقے ہیں. اس کے تین طریقے ہیں. جب ہم دیکھیں اس قید سے یہ باؤنڈری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سرحد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سرحد ہے. اس سرحد میں رہتے ہوئے سرحد کیا ہے؟ قرآن کے حروف اور کلمات کو ٹھہر کر معنی میں غور و فکر کے ساتھ صحیح پڑھنا. اس دائرے میں، اس باؤنڈری میں، سرحد میں رہ کر ترتیل کی تین قسمیں ہیں. اس میں آپ کو اس دائرے سے، اس باؤنڈری سے، سرحد سے باہر نہیں جانا ہے. یہ تین طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے تحقیق، تدبیر تدبیر تحدیر تدبیر اور تحدید.
تحقیق یعنی قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح ٹھہر ٹھہر کر معنوں میں غور و فکر کے ساتھ بہت آہستہ آہستہ پڑھنا. بہت دیکھیے ٹھہر ٹھہر کر ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کر بھی اتنا کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پروگرامز وغیرہ میں جو تلاوت ہوتی ہے, چھوٹا سا ایک سورہ پڑھنے کے لیے آدمی 10 منٹ 15 منٹ تک لے لیتا ہے. جی ایک چھوٹا سا سورہ آپ دیکھیے, آپ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا بڑے بڑے قاریوں کو, ایک چھوٹا سا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ یا مثلاً وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, وہ اتنے سے سورہ پڑھنے کے لیے بعض ٹائم 15 منٹ 20 منٹ بھی لے لیتے ہیں. یہ چیز رہے گی اس کے اندر, قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر معنوں غور و فکر کے ساتھ, لیکن اسپیڈ بہت کم. اس کا فائدہ کہاں ہے, فائدہ نقصان کیا ہے اس کا ایک طرح سے اگر دیکھا جائے, حالانکہ وہ نقصان نہیں ہے کہ بہت وقت میں کم ہی آیتیں پڑھ پاتا ہے. فائدہ کیا ہے, سیکھنا سکھانا. فائدہ کیا ہے, سیکھنے سکھانے میں یہ روش بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور معنی میں غور و فکر بھی زیادہ ہوگا. معنی میں غور و فکر بھی زیادہ ہوگا. ایک قسم یہ ہو گئی تحقیق. دوسری کیا, تدویر. تدویر یعنی دیکھیے ان تینوں کی تعریف یہی ہے, اس دائرے سے اس باؤنڈری سے خارج نہیں ہونا ہے, اس باؤنڈری سے اس سرحد سے خارج نہیں ہونا ہے. تینوں کی تعریف یہی ہے, بس اسپیڈ کا تھوڑا سا. تو یہ تین تقسیم کس اعتبار سے ہے ترتیل کی, اسپیڈ کے اعتبار. جی تدویر کسے کہتے ہیں, روش تدویر. تدویر یہ اس کے معنی ہے قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح ٹھہر ٹھہر کر معنی میں غور و فکر کے ساتھ تحقیق سے تھوڑا زیادہ اسپیڈ میں پڑھنا, تحقیق سے تھوڑا زیادہ اسپیڈ میں پڑھنا. اس کا فائدہ کیا ہے, کم وقت میں زیادہ آیتیں پڑھتا ہے انسان. اب ظاہر سی بات ہے جتنی اسپیڈ بڑھتی جائے گی اتنا معنی میں غور و فکر اور قاعدے قانون کی رعایت میں تھوڑا دھیان کم جا پائے گا. اس کے بعد تحدیر. تحدیر یعنی قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح ٹھہر ٹھہر کر معنی میں غور و فکر کے ساتھ لیکن اسپیڈ سے پڑھنا. اس تحدیر میں آدمی 20 سے 25 منٹ میں 30 منٹ میں پارا ختم کر لیتا ہے. کتنا سورہ ایک پارا 30-20 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. جی تدویر میں تھوڑا سا 35 منٹ لگ جائیں گے, 40 منٹ لگ جائیں گے بس. اس میں 25-30 منٹ میں آدمی پارا پڑھ دیتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے, فائدہ یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ آیتیں. جب کم وقت میں زیادہ آیتیں, جب زیادہ آیتیں ہوں گی تو ثواب آپ کو معلوم ہی ہے, آیت کے حساب سے ثواب بھی زیادہ ہوگا. لیکن نقصان کیا ہے, سب سے بڑا نقصان سیکھنے سکھانے والوں کے لیے ہے, جو کہ کبھی سیکھنے والے کو کبھی بھی سیکھنے والے کو اور سکھانے والے کو یہ روش اختیار نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہے, ہر چیز میں پریکٹیکلی زندگی کا ہر کام نیچر والا ہر کام, جب پیدا ہوتا ہے انسان پیدا ہوتے نہیں دوڑنے لگتا بچہ, بڑے ترتیب سے کرتا ہے. لیکن جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو یہ روش اختیار کرتا ہے. کیوں بھائی, نقصان اس کا یہی ہے کہ آدمی کی اسپیڈ اتنی ہوگی تو معنی میں غور و فکر قاعدے قوانین کی رعایت میں اتنا ذہن نہیں جا پائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ذہن نہیں جا پائے گا غور و فکر کرنا یا قاعدے قانون پہ. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قاعدے قانون کی دھجے اڑاتے چلے جاؤ. نہیں, رہنا اس دائرے میں ہی ہے, رہنا اس باؤنڈری میں ہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پڑھا تھا ہم نے. اس کے بعد کیا پڑھا تھا, تجوید. تجوید کے معنی, تجوید کی معنی پڑھے تھے. مٹا دوں یہ لکھا لکھا ہوا ہے, تو دوہرا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا دوہرایا تھا, تجوید. تجوید دوہرایا تھا. تجوید کسے کہتے ہیں, ہر حرف کو مخرج, صفات اور احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا. جی لغوی تعریف, اصطلاحی تعریف. ایک ہوتی ڈکشنری کی تعریف, لغت کے اعتبار سے تحسین کے معنی ہے, خوبصورتی بخشنا. تحسین کے معنی خود کیا ہے, خوبصورتی بخشنا. تجوید یعنی خوبصورتی بخشنا. اس کا مطلب کیا قرآن کے حروف و کلمات خوبصورت نہیں ہے, اس کا حق ادا کر دیجیے آپ. گویا کہ آپ نے اس کو خوبصورتی بھی دے دی. خوبصورتی کیسے دے دی, دیکھیے تجوید. جی
صفات جی مخرج صفات اور قواعد صفات کا مخرج کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا. ہر حرف کو اس کے صفات اس کے مخرج، ہر حرف کو اس کے مخرج مخرج صفات اور احکام جی مخرج صفات اور قواعد. جی ہر حرف کو اس کے مخرج جی صفات ہر حرف کو اس کے مخرج صفات صفات کے اعتبار اور احکام اور احکام احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا. اعتبار سے صحیح ادا کرنا. صحیح ادا کرنے کو کہتے ہیں تجوید. تجوید. اگر آپ نے عربی کے قرآن کے اور عربی کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیجئے، اس کے صفت جو ہے اس صفت کو ادا کیجئے. مثلا زال کا ایک مخرج ہے، کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا سرے سے مس کرنا، سیرا. اس کے مخرج سے ادا کیجئے. اس کی صفت کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ احکام جو ہوں گے اس کے جو آ جاتے ہیں جو جب کلمے میں مل جائیں. جیسے میں نے بتایا تھا نون کا ایک مخرج ہے، اس کی صفت جو ہے وہ ہے، اس کا احکام کیا ہے؟ مثلا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو کیا ہوتا ہے؟ ٹکرا کے اظہار پڑھنے ہوتا ہے. اظہار یعنی اس کے مخرج کو ظاہر کیا جاتا ہے. ظاہر کیا من علم نون کو پورا کہا. لیکن اگر یہی دیکھیے مثال دے رہا ہوں میں احکام کی، اس میں آپ نے کیا چیز دیکھی؟ مخرج اکیلا جب ہے حرف تب نگاہ ہوگی، صفت بھی اکیلے حرف پہ ہو جائے گی. دیکھیے زال اکیلا ہے، کسی سے ملاوٹ تو نہیں ہے، تو اس کا ایک مخرج ہے، صفت ہے. لیکن احکام جب لاگو ہوں گے وہ کب ہوں گے؟ جب یہ کلمے میں آئے، عبادت میں آئے. جیسے نون ہے، نون کا ایک مخرج ہے، ایک صفت ہے، لیکن احکام جو اس پہ لاگو ہوں گے وہ کب ہوں گے؟ اس کا احکام یہ ہے کہ جب نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی آ جائے. مثلا دیکھیے نون کے بعد عین ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا. من نون کو چھپائیں گے نہیں، اس کے مخرج کو من پورا کہیں گے، من علم. لیکن اسی نون ساکن کے بعد بے آ جائے جی تو کیا ہوگا؟ اطلاق کے معنی قلب کرنا، بدلنا. یہ نون میم سے بدل جائے گا. اب یہ نہیں کہیں گے میم تو کیا ہوا یہاں پر؟ اطلاق. یہ احکام ہے اس کے، اس پر حکم لاگو ہوگا کہ یہ اطلاق ہوگا. اسی نون ساکن کے بعد یرملون آ جائے، یرملون ادغام ہوگا. دیکھیے یہ کیا تھا؟ من رب ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کہیں گے؟ مر رب. مر نون ساکن کے بعد رے ہے یرملون میں سے، تو کیا کہیں گے؟ مر رب. اگر آپ کو عربی عبارت میں ایسے لکھا ہوا دیکھے رے پہ تشدید لگی ہوئی نہ دیکھے تو بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ مر رب پہ پڑھیے، کیونکہ یہ میٹر قرآن کا ہے. اس میں تھوڑی سی بھی کمی زیادتی گناہ میں ڈال سکتی ہے، عام عبارت نہیں ہے. اس لیے ان تمام قواعد کی رعایت کرتے ہوئے قرآن میں خود ہی لکھ دیتے ہیں کہ آپ اپنے قاعدوں کی پریکٹس کرنے کے چکر میں وہاں پہ غلطی مت کر دینا، ورنہ آیت ہے وہ آیت ہے، اس لیے وہاں پہ سب کر دیتے ہیں میر رب. آپ نے دیکھا ہوگا ایسا اگر کہیں بنا ہوا ہوگا قرآن میں تو یہاں پہ میم بنا دیتے ہیں وہ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو قاعدے رعایت کرنے کے لیے یہاں پریکٹس کریں گے، یہ قرآن ہے، اس میں آپ نے اگر دھوکے میں کہیں نہ کرا تو تحریف اور یہ غلط ہو جائے گا، گناہ ہے. اس لیے آپ عام عبارت میں آپ کیجیے جا کے پریکٹیکل کہ کمی زیادہ غلطی ہو جائے وہاں کوئی بات نہیں. یہ آیتیں ہیں، آیتوں میں آپ ذرا سا رسک نہیں لے سکتے، اس لیے وہ خود لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ میر رب. تو کیا ہوا؟ اظہار. کیا ہوا؟ اقلاب. کیا ہوا؟ ادغام. ان کے علاوہ باقی سب جگہ کیا ہوگا؟ اخفا. کیسے؟ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد میں 15 اردو میں کوئی ایک آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے جیسے اخفا
جیسے سا تا جیم دیکھیے دال منزل دال لذی ہے، یہ کیا پڑھا ہے؟ منزل لذی. تو کیا پڑھیں گے ہم اسے؟ اخفا کا مطلب کیا ہے؟ اخفا کا مطلب اس کے مخرج کو چھپانا. کیسے چھپائیں گے؟ اب نون کے مخرج کو چھپا کے نون ناک سے ادا ہوگا کھینچ کے. منزلذی، لیکن میرا نہ زبان چل رہی ہے نہ کچھ چل رہا ہے، ناک چل رہی ہے. منزلذی، اس کو کہتے ہیں اکفا. اخفا. جب بھی ایسے کچھ آئے، کتنے حروف حلقی؟ 6 ہیں. یہ بے ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 6 7. 7. اور یہ یمرون کتنے ہیں؟ 6. یہ ریف یا میم لام واو نون 6 6 6 12 ہے 13. 28 میں سے 13 حروف کے تو احکام ہی 3 ہیں. باقی بچے کتنے؟ 15 حروف میں سے کوئی بھی اگر نون ساکن کے بعد آئے تو اظہار اخفا ہوگا. اب آپ یہ نہیں کر سکتے منزل لذی نہیں، منزل لذی. یہ ہے احکام، یہ ہے احکام. اب ہم نے یہاں پر نون کو اس کے مخرج کے ساتھ، یہاں پہ صفت اظہار تھی، اظہار کیا. یہاں پر صفت کرو صفات کے ساتھ اس کے احکام کیا تھے؟ یہاں پر اظہار تھا، ہم نے اظہار کیا. یہاں اطلاق تھا من بعد، یہاں ادغام تھا من رب، یہاں پر اخفا تھا منزل لذی. اس کے احکام کے ساتھ، اس کے صفات اور مخرج کے ساتھ ہم نے نون کو ادا کر دیا. یہ ہے تجوید. ہر حرف کے ساتھ یہی کرنا ہے. تو دیکھیے جب آپ پڑھیں گے من علم کیسا لگے گا، لیکن جب آپ کریں گے من علم من بعد ما جاء تو لگے گا خوبصورت نہیں عربی عبارت. یہ ہے تجوید. یہ ہم نے دوہرایا تھا. پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ عربی زبان کے قواعد کی جو سب سے اہم، تجوید کی جو سب سے اہم چابی اور کنجی اور کی ہے وہ کیا ہے؟ حرکات کو صحیح ادا کرنا. حرکات کو صحیح ادا کرنا. ٹھیک ہے. چھپانا اور مکس کرنا دونوں الگ الگ ہے کہ چھپانا اور مکس کرنا ایک ہی ہے؟ جی کہتے نہیں ہے کہ ہلکا سا مکس کر کے پڑھیں گے تو اس میں مکس کرنے سے مراد چھپانا ہوتا ہے نہیں کہ ٹھہرنا. ہلکا موضوع دیکھیے خوب لانا ایک تو ہوتا ہوتا ہے من علم ہے، ہاں. لیکن اخفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک کی فضا سے ادا کرنا ہے، لیکن کھینچ کے ادا کرنا ہے، ٹھہر کے، مکس کے ساتھ ٹھہر کے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اخفا کر کے آپ ایسے گزر گئے منزلذی. اخفا کر گئے ہم، لیکن اخفا کی ایک شرط رہ گئی، کھینچنا بھی ہے. اخفا کے معنی ہے ناک کی فضا سے کھینچ کے ادا کرنا. منزلذی، ٹھیک ہے. کھینچنا بھی ہوتا ہے ساتھ میں، اس کو ٹھہرنا ہوتا ہے. مکس یعنی وہی ٹھہرنا، کھینچنا. مکس کر رہے ہیں، ٹھہرے یہی ٹھہرے ہوئے. منزلذی اسے کہتے ہیں. یہ تو تجوید. پھر یہ بتایا بات کیا ہوئی عربی تجوید میں، علوم قرآن میں سب سے اہم جو کنجی کی چابی ہے وہ کیا ہے؟ حرکات کا صحیح ادا کرنا. دوسری سب سے اہم کلید چابی اور کی کیا ہے؟ حروف کا صحیح ادا کرنا، حروف کا صحیح تلفظ. پہلا کیا ہے؟ پہلی چابی کیا ہے؟ تلفظ صحیح حرکات. پہلی سب سے اہم چابی کیا ہے؟ حرکات کو آپ صحیح ادا کیجئے. جو حرکت کوتا ہے اس کو کوتا پڑھیے. جو حرکت کشیدہ ہے اسے کشیدہ پڑھیے. الٹا مت کریے کشیدہ کو، کوتا کو کبھی کھینچ دیں آپ ضرب، نہیں ضرب جو کھینچا ہوا ہے اسے کھینچیے ضرب اگر الف ہے تو. ٹھیک ہے. یہ سب سے اہم ہے. دیکھیے مثال کے طور پر میں کہوں ضرب، یہ کوتا حرکت ہے نہیں. میں کہنے لگوں ضرب، یہ با بیٹھا الف، یہ الف بن جائے گا. پتہ ہے کیا معنی ہو جائے گا؟ یاد ہے شروع میں نے کہا تھا ضرب اس ایک مرد نے مارا، لیکن اگر اسے ہم کھینچ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ان 2 مردوں نے مارا. یہ گڑبڑ ہو جائے گی. اور اگر کہیں پہ لکھا ہوا ضربا 2 مردوں نے مارا، آپ نے نہیں کھینچا، کشیدہ نہیں کیا، کوتا کر دیا ضربا، تو معنی بدل گیا نہیں بدل گیا؟ ہم قرآن کہنا چاہ رہا ہے مثال کے طور پر ان 2 مردوں نے مارا، آپ نے کر دیا اس 1 مرد نے مارا، تو تحریف ہوئی یا نہیں؟
جی اس لیے سب سے اہم چابی یہ ہے، سب سے اہم تلفظ صحیح حرکات۔ دوسری کیا ہے؟ تلفظ صحیح حروف، تلفظ صحیح حروف، حرکات کی رعایت کیجیے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے، حروف کا تلفظ، یہ سب سے اہم چابی ہیں دو، پہلی یہ، دوسری یہ۔ حروف کا کیا ہے میں نے بتایا تھا اس میں کہ پہلے تو انہوں نے بتا دیا حروف، پہلی بات تو قرآن میں عربی میں کتنے ہیں 28، کسی نے کہا ہے 29، وہ ہمارا نہیں کرتا، کسی نے الف کو حرف نہیں آواز مانا ہے، الف کوئی حرف نہیں ہے تو انہوں نے 28 حرف مان لیے، جنہوں نے کہا کہ نہیں الف آواز نہیں ہے خالی ایک حرف ہے تو ان کے ہاں 29 ہو جائیں گے خود بخود۔ 28 حروف میں سے انہوں نے پھر یہ بتایا کہ سب کا مخرج وہی ہے جو اردو اور فارسی کا تلفظ ہے، 10 کو چھوڑ کر، 10 حروف کو چھوڑ کر 28 میں سے 28 حروف میں سے 10 حرف کو چھوڑ کر آپ نے جنہوں نے تجوید پڑھی ہے اور کتابیں کوئی سی تجوید کی اس میں آپ نے تمام حروف کے مخرج پڑھے ہوں گے، تمام حروف کے مخرج پڑھے ہوں گے، حمزے کا بھی، تو کا، تے کا بھی، تو کا بھی، سین کا بھی، شین کا بھی، سب کے مخرج بتائے وہاں پہ۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سی کتاب آ گئی کہ اس نے سب حروف کے نہیں کہا 10 حروف کے بیان کیے، تو زحمت میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے آپ کو۔ فارسی اور اردو میں جو تلفظ ہے باقی کا وہی تلفظ ہے، ہمیں آتا ہے، وہ تو نہ بھی بتائیں گے تو ہمیں پتا ہے، نہ جانتے ہوئے بھی ہمیں شین صحیح ادا کریں گے، نہ پتا ہے ہمیں کہاں ہے مخرج اس کا لیکن پھر بھی ہم اردو اور فارسی والے لوگ شین صحیح پڑھیں گے۔ تے ہم عربی اور ایرانی اور ہم انڈین پاکستانی جو اردو زبان والے ہیں ہمیں نہیں پتا تے کا مخرج کیا ہے، نہ جانتے ہوئے بھی ہم تے کو صحیح ادا کریں گے کیونکہ ہمیں بچپن سے پتا ہے تے کیسے ادا ہوتا ہے۔ لہذا تو اور حروف میں اتنے حروف میں کیوں اپنا سر کھپائیں، جو تلفظ عربی میں الگ ہے جن کا تو اتنا سیکھ لو وہی کافی ہے، باقی کا تو ہمیں آتا ہی ہے۔ ہمارے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جو اپنی مادری زبان سیکھے گا اسے وہ مخرج آئے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن گجراتی میں الگ پڑتا ہے، اس کا کیا؟ گجراتی میں الگ نہیں، گجراتی والے کچھ حروف کو کرتے ہیں، جیم کو زے کہہ دیتے ہیں، زے کو جیم کہہ دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے انہیں کہیں وہ گجراتی بھی صحیح ادا کرتے ہیں، اردو جو بولتے ہیں ایسی بات نہیں، بس یہ تھوڑا سا کرتے ہیں، زے کو جے اور جے کو زے کرتے ہیں، باقی صحیح۔ بتایا 10 حروف کا تلفظ فارسی اور اردو سے الگ ہے عربی میں، ان میں سے ایک کا ہم نے ایک کا بتایا تھا، دو کا ایک کا بتایا جی آپ نے سے، زال، آئین اور ہاں بتایا تھا۔ سے کا کیا بتایا تھا؟ زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کا سرا، پریشر زیادہ نہیں ڈالنا ہے، پریشر زیادہ نہیں ڈالنا ہے، زبان کی نوک کا دانتوں کے سرے پر پریشر زیادہ نہ ہو، کام حجم اور نازک ادا کر دینا ہے، کرنا کیا ہے زبان وہاں لگا کے ہوا باہر پھینک دینی بس سر۔ اور اس کا سب سے اچھا تلفظ کوئی 2-3 سال کے بچوں سے سیکھے، اس کا تلفظ کوئی 2-3 سال کے بچوں سے سیکھے جو بولنا سیکھ رہا ہے ابھی، وہ ایسے کہتے ہیں ہفت، ٹھیک ہے۔ سے زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کا سرا، لیکن ہاں 2 شرطیں ہیں، ایک تو پریشر زیادہ نہ ہو زبان کا دانتوں پہ، کبھی کرے پریشر بنا دے، دوسرا سیٹی نہیں آنی چاہیے، جو سین میں سیٹی سی آتی ہے نا، سین کو ادا کرتے ہوئے جو سیٹی سنائی دیتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کب ہوگی جب آپ زبان کی نوک کا پریشر زبان دانتوں پہ زیادہ ڈالے گی، کب آئے گی وہ، لہٰذا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ گئے سے کا مخرج؟ جی ہے کا مخرج لکھیے کیونکہ بتایا تھا میں نے، لیکن جی ہے کا مخرج ہے حرف ہا، حلق میں ایک خاص گرفتگی، تنگی، پھنساؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، کیسے؟ ایک گرفتگی خاص، حلق میں خاص پھنساؤ، پھنسنا کیسے لکھوں؟ پھنساؤ، گرفتن، جکڑن، حلق میں خاص جکڑن،
जकड़न, जकड़ना है, जकड़न से ईजाद होता है, ईजाद होता है यानी वजूद में आता है, वजूद में आता है। जी समझे? हल्क में खास फसाव जकड़न से ईजाद होता है। जैसे मैंने बताया था मसलन क्या बताया था, याद है मिसाल? जी आगा बीज वाली मिसाल दी आपने। बीज का छिलका जब हल्क में फंस जाए, हल्क में फंस जाए, हल्क में फंस जाए तो वो हवा के प्रेशर, तो हवा के प्रेशर से निकलता है। सही है नहीं? आप करिए, एक प्रेशर डालना पड़ता है नहीं हल्क में, उस प्रेशर से निकलता है। बस वही उसका उस आपने ये किया, आपने ऐसा किया, हल्क में से फंसे हुए छिलके को अगर आपने प्रेशर से, हवा की प्रेशर से फेंका, बाहर को निकाला, वो हियादा हो गया, वो हियादा हो गया। मिसाल के तौर पर अल्हम्दु, 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 हमीदुन, माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक, हमीदुन बंद कीजिए माइक, कहिए हमीदुन, महब्बतुन, ठीक है जी। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ नहीं जी लिखिए जी। बात को ना है अदा हो गए। उसके बाद है जाल, कितने हाथ हो गए? 2 से और है। उसके बाद है जाल, जाल का तलफ्फुज क्या है? मखरज जहाँ से सामने निकलेगा सीरा जाम और दंदाने, दांत के आगे की नोक से, दांत के आगे वाले 2 दांत और ये जबान है। थोड़ा सा ज़बान का मखरज, ज़ाल का मखरज ठीक है, मखरज बिऐनन बिऐनिही बिल्कुल से जैसा है। कैसा है? ज़बान, ज़बान की नोक आगे वाले 2 दांतों का, दांतों, ऊपरी दांतों का, ऊपर वाले 2 दांत, दांत, 2 दांतों का सीरा, ऊपर वाले दांत जी, 2 दांतों का ऊपर सीरा, वाले दांत से कैसे? प्रेशर, नाजुक नहीं, प्रेशर नहीं, नाजुक और कम हजम, नाजुक और कम हजम। कम हजम का मतलब भरना नहीं है मुंह को, हल्क को हवा से नहीं भरना है। कभी वो नहीं, कम हजम तलफ्फुज होता है। जाल का मखरज बिल्कुल से जैसा है, और वो क्या है? जबान की नोक और ऊपर के दांतों से नाजुक और कम हजम तलफ्फुज होता है। और नुक्ता इसमें भी वही है, नुक्ता पॉइंट इसमें भी वही है कि जबान का प्रेशर दांतों पे ज्यादा ना हो जाए। जी जबान का प्रेशर दांतों पर ज्यादा ना हो, पॉइंट यहाँ भी वही है,
ورنہ اگر ذرا سا بھی پریشر زیادہ ہوا تو کیا ہوگا؟ را کا بھائی را بن جائے گا. زال کا زے بن جائے گا، زال کا زے بن جائے گا ز. جی زیادہ نہیں ہونا چاہیے پریشر. جیسے کیا کہا؟ ذہب. دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ زال ادا کرتے ہیں کریں گے ذہب ذہب، نازک تو کر دیں گے لیکن زبان لگتی بھی دکھتی نہیں ہے دانتوں پہ. ذہب ذہب ذہب، پریشر نہیں ڈالا، لگا کے ہٹانی ہے، ہوا باہر پھینکنی. ذہب نظر. جی تذر 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 تذر. اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ. ٹھیک ہے. ذالک ذالک، نازک زبان کی نوک، اوپر کے دانت، کم پریشر سے منہ سے ہوا پھینکنی ہے، نازک کم حاجم. ذهب ذلك تذر تذر. ٹھیک ہے. ہلو لکھا. لکھ لیا سب لوگوں نے؟ بلے آقا. اس کے بعد ہے صاد. اس کے بعد ہے صاد. صاد کا تلفظ بالکل سین جیسا ہے، اور ہم سے آتا ہے سین کا تلفظ. فرق ہے ایک. سین جب ہم ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے، سی. لیکن صاد سو، منہ بھر کے، منہ بھر کے. صاد کا مخرج، صاد کا مخرج سین کے. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی صاد حرف سین کی طرح، صاد حرف سین کی طرح تلفظ ہوتا ہے. تلفظ یعنی پروناؤنسیشن ہوتا ہے سین کی طرح. فرق کیا ہے؟ سین میں سی ٹی کی سی آواز آتی ہے، اس میں سی ٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، پہلی بات تو. دوسرا منہ بھر کے. کیسے؟ درست سا اور منہ بھر کے، درست اور منہ بھر کے کی ہوئی ہے. جی صاد سین کی طرح تلفظ ہوتا ہے، فقط صاد میں آواز جو ہوتی ہے وہ پرحجم ہوتی ہے، بھری ہوئی. تلفظ وہی ہے. سا ہم کیا کہتے ہیں؟ سا سلیم. ٹھیک ہے. بس صاد میں کیا ہے؟ صالحین صالحین. تلفظ مخرج وہی ہے، تلفظ وہی ہے، فقط منہ بھرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پرحجم. صا اللہم صلی صا صلی علی. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ سا سو سا سو. فرق اور ایک کیا ہے کہ سین میں سیٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، وہ سیٹی نہیں ہونی چاہیے اس میں، بس منہ بھرا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فقط صاد میں آواز پرحجم ہوتی ہے، اس کے لیے گلے کو کیا کرنا پڑے گا؟ جی گلے کو پرحجم کریں گے. پرحجم کریں گے یعنی منہ بھریں گے، گلے کو بھریں گے ہوا سے. عام لفظ میں کیا کہیں گے؟ گلے کو پرحجم. آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ عام زبان میں کہا جائے، عام زبان میں کہا جائے تو کیا کریں گے؟ گلے میں ہوا بھرنی ہے، گلے میں ہوا بھرنی ہے. کیا کہیں گے؟
हवा को गले में भरना, हवा को हवा गले में भरना। अब ये 100 100 100, ठीक है? बोलिए आप लोग 100 100 सा 100 सा 100, सीना स्वाद कर रहा हूं मैं, सा 100 सा 100 सा 100, ये है इसका फर्क, ठीक है? हाँ, एक पॉइंट है इसमें भी, पॉइंट बड़ा अहम, क्या है वो? ताकीद की जाती है, ताकीद, वही जो मैंने अभी बताया आपको, क्या कि सीन में जो सीटी आती है ताकीद की जाती है कि जी स्वाद को अदा करते वक्त, स्वाद को अदा करते वक्त, स्वाद को अदा करते वक्त जी क्या करना है? ऊपर बड़ा बोल कर लेना चाहिए, की आवाज नहीं आनी चाहिए। जो सीन की आवाज हल्की फुल्की आ जाए, सौ सौ सौ, तेज वाली सीटी नहीं आनी चाहिए जैसे सीन में आती है। अदा करते वक्त सीटी सीटी की आवाज ना हो, आवाज ना हो। 100 सा सा 100, सीन में सीटी थोड़ी ज्यादा है, शदीद है, लेकिन स्वाद में इतनी शदीद नहीं है। 100 लग रही है सीटी सी, लेकिन इतनी नहीं है। 100 सदाक़ा सदाक़ा, मिसाल देखिए, सदाक़ा 100 स्वाद कहिए, सदाक़ा 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 सदाक़ा, सलाहा सलाहा, हा को भी तो मखरज कहिए, हा सलाहा सलाहा। बस एक ने सुना और एक ने समझा, बाकी किसी ने सुना और समझा नहीं, या फिर बोल रहे हैं मुझे आवाज नहीं आ रही है जी, बोल रहे हैं। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमने मखरज लिख लिया, याद कर लिया, समझ भी गए, लेकिन इसका कोई फायदा जब तक नहीं, जब हम प्रैक्टिकल में न कर सके। हम जब तक जो हमने पढ़ा है, हमें पता है ये काम ऐसे होगा और ऐसे होगा, हाँ मुझे पता है, लेकिन जब हम करने प्रैक्टिकल में आते हैं तो हमसे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कहिए सदाक़ा प्रैक्टिकल कीजिए, जितना बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे इतना ही प्रैक्टिस सही होगी, ठीक है? इतना काफी है आज के लिए। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। आइए निगाह कुनी बात यहाँ पे थी, देखिए तलफ़्फ़ुज़ दे हर्फ़े वीजे, तलफ़्फ़ुज़ दे हर्फ़े वीजे, 10 खास, वीजे नहीं खास, 10 खास हरफों का, हुरूफ का तलफ़्फ़ुज़, 10 खास हुरूफ का तलफ़्फ़ुज़। ये कह रहे हैं कि इन दर्स से मुहिम यानी इस इम्पोर्टेंट दर्स, ये इम्पोर्टेंट, ये अहम दर्स, दर वाक़े हकीकत में दोगमीन किलीदे लहजे अरबस्त, अरब के लहजे की दूसरी की है ये दर्स, ये अहम दर्स हकीकत में अरबी लहजे के दूसरी की है ये। पस नतीजतन कामिलन दिक्कत कुनीत, पस लिहाजा मुकम्मल गौर व फिक्र कीजिए, वह तमरीन काफी, और बाकायदा तमरीन प्रैक्टिकल के साथ दर तलफ़्फ़ुज़ हुरूफ वर्ज़ीद शवाद, लिहाजा मुकम्मल तमरीन और गौर व फिक्र के साथ हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ को अंजाम दिया जाए। इसको बाकमी दिक्कत यानी
ध्यान ध्यान आसान। दिक्कत उर्दू वाला दिक्कत नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत यानी गौर, बाकामी दिक्कत, थोड़े से गौर और ध्यान से, थोड़ा सा अगर हम तवज्जो कर ले, थोड़ी तवज्जो से, किस चीज में थोड़ी तवज्जो, दर तलफ़ुज़ हुरूफ अरबी, अरबी हुरूफ के तलफ़ुज़ में थोड़ी सी तवज्जो, व मुकायसे आन्हा, और उनका मुकाबला, अरबी हुरूफ का मुकाबला बा तलफ़ुज़ हुरूफ फारसी, और उनका मुकाबला हुरूफ फारसी हुरूफ से मुकाबले के बाद थोड़े से गौर फिक्र से मुशख्खस मिगरदाद, ये बात मुशख्खस और मुअय्यन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि दरबैन बिस्तहश्तार, दरबैन बिस्तहश्तार 28 हुरूफ में से ज़बान अरब, दरबैन बिस्तहश्त हर्फ ज़बान अरब, अरब ज़बान के 28 हुरूफ में से फ़कत 10 हर्फ अज़ाना, उनमें से फ़कत 10 हर्फ तलफ़ुज़ शान, उनका तलफ़ुज़ बा फारसी मुतफाविता, फारसी और उर्दू से मुतफावित है। उर्दू इन्होंने नहीं लिखा लेकिन बात वही है। इन हुरूफ दहगाने इबारतन 10, ये 10 हुरूफ दहगाने, ये हुरूफ दहगाने वो 10 हुरूफ ये हैं। सा कहिए, सा, शा, शा, रा जी, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कहिए, ऐसे कहिए, कहिए सा, 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 मेरे पीले दांत मत देखिए, जबान देखिए, सा, हा, 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 रा, 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 सौ, 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 मुंह भर के सौ, दो, 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 तो, तो, रा, 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 आ, गा, गा, वा, 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 वा। ठीक है, ये 10 हर्फ हैं। अब एक एक करके उनका हम पढ़ा रहे हैं। हीजद हर्फ बाकी मानदे, बाकी मानदे नहीं, बचे हुए 18 हर्फ। अब है से तलफ़ुज़ के एतबार से तफावती ब तलफ़ुज़ फारसी शान नदारन, उनके फारसी के तलफ़ुज़ में कोई फर्क नहीं रखते। बेउनवाने मिसाल, मिसाल के तौर पर हर्फ बे, जैसा इब्राहिम में दर कलमे इब्राहिम, कलमे इब्राहिम में हर्फ बे जी, दर हर दो जबान, दोनों जबान में, आप कहिए तीनों जबान में, उर्दू में भी, अरबी में भी, फारसी में भी, बे एक शक्ल तलफ़ुज़ में शवाद, एक ही तरह इबरा, ब, फारसी में भी क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, इब, इब, ब, उर्दू में भी, अरबी में भी, इब्राहिम। ठीक है, हम चनीन ऐसे ही अरबी हुरूफ, भले हम चनीन अरबी हुरूफ, हम चनीन अरब, इसी तरीके से अरबी लोग, अरब यानी अहले अरब, अरब वाले। हर्फ सीन रा, सीन वाले हर्फ को दर कलमे सलाम, सलाम वर्ड में जो सीन है उसको अरब वाले दकीकन बेऐने ही बिल्कुल मानंदे एक फारसी तलफ़ुज़ में कुरान एक ईरानी की तरह तलफ़ुज़ करते हैं। जैसे एक ईरानी और एक उर्दू वाला सलाम कहते हैं सलाम, ऐसे ही वो सा कहते हैं। बिनावरीन इसी वजह से दरीन मरहले, इस मरहले में काफिया की बात काफी है कि माँ तलफ़ुज़ दे हर्फ याद शुदेरा फरागिरीब, कि हम दर हर्फ 10 हर्फ याद शुदे यानी जो लिखे गए हैं ऊपर बयान किए गए उनको हम फरागिरीम उनके तलफ़ुज़ को सीखें। फरागिरफ्तन यानी सीखना। हर्फ सा, इन हर्फ रा, इस हर्फ को बायत इस्तिलाह में अगर हम कहें तो नो के ज़बानी, ज़बान की नोक, व नाजुक, नो के ज़बानी से, ज़बान की नोक से नाजुक और कम हजम तलफ़ुज़ करना चाहिए। जैसे मानंद कूदकी के, मसलन उस बच्चे की तरह के जो नो के ज़बानी सोबत में कुनन, जो नो के ज़बानी से बच्चा, आपने याद है छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा जो 2-3 साल के होते हैं, वो ज़बान की नोक से ही बोलते हैं हाफ़े, ठीक है। यानी दरहाली के, यानी इस हालत में कि नो के ज़बान बदंदन है जिलो, आगे के दांत दर आवारे बाला, ऊपर के जबड़े में तमाज, ऊपर वाले जबड़े के ऊपर, सामने वाले नीचे के दांत नहीं, ऊपर वाले जबड़े के सामने वाले दांत तमाजदारा टच होते हैं। तमास यानी टच होना, हवारा बेरून दमीम, दमीदन के माने फूकना, दमीदन के माने फूकना, मी दमीम,
दमीदन से मुजारे है दमद, दमद, दमंद, दमी, दमी, दमम, मी दमीम, मी दमीम, हवा को बेरून मी दमीम, हवा को बाहर फूकेंगे, फेंकेंगे। फिशार नोक पे जबान, जबान की नोक का जो प्रेशर है पर दंदाना दांतों पर ज्यादा नबाशात ज्यादा ना हो। हरफ सा बेदून इनके सदाए सूट अजान शमीद शवात तलफुज में शवा में गर्दा। हरफ सा बगैर इसके के सीटी की आवाज सुनाई दे इस तरीके से तलफुज होता है कि सीन की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। मिसाल तवाब, बोलिए मेरे साथ, तवाब, जबान टच होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तवाब, फकुलत, 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 फलाफू, फलाफू, बोलिए, एक दो के अलावा बताइए, तो आपको नहीं सीखना सबको। साबितुन, 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 मसाबतुन, मसाबतुन, मसाबतन, मसाबतन, बोलिए सब। मसाबतन, निगाह कुनी। सुम्मा, 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 सुलुसु, सुलुसु। देखिए इतने हर्फ दे दिए हैं, जब आप इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। बस आपको करना है, सिर्फ आपको टाइम देना है। सुलुसु, 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 सलासूना, 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 मसूबतन, 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 सुबूरन, सुबूरन, बोलिए, सुबूरन, फिकालन, फिकालन, जाफियतन, 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 देखिए मेरा प्रेशर जबान का नो ज्यादा तो नहीं हो रहा दांतों पे। कसीरन, 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 युस्बितु, 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 मतना, 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 अजदाफ। वक्त की हालत में जब पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे? अजदाफ। अब ये हरफे हा पे आइए। हरफे हा बा गिरफ्तगी खास दर हल्क, हल्क में खास जकड़न, गिरफ्तगी यानी फंसना, फसाओ, फसाओ से एक खास तरह का फसाव होता है हल्क में, उससे इजाद होता है, वजूद में आता है। मानंदे कसी के, मानंदे उस शख्स की तरह बेफाहत जो ये चाहता है, मसलन पूछते किसी बीज का छिलके को हल्क में फंसे हुए को हवा के प्रेशर से बाहर फेंके। कोई इंसान अपने हल्क में फंसे हुए छिलके को, बीज के छिलके को हवा के प्रेशर से बाहर फेंके, कैसे फेंकेगा? तो एक तरह का फंसाव है नहीं हल्क में, उससे आता होता है। कहिए अल्हम्दु, अल्हम्दु, बोल क्यों नहीं रही है? हिना मैम, सकीना, अजरा बतूल, सहरा, तहसीन फातिमे, गुंचा फातिमे, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? हमीदुन, 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 महब्बतन, महब्बतन, हाफिजन, हाफिजन, अलमिहाली, अलमिहाली। देखिए कैसे करना है। कहिए हुस्नन, हुस्नन, हुनफा, हुनफा, हुनफा नहीं कहिए, हा कहिए। आप लोग बीज नहीं ऐसे बोलिए जो बीज फंसा हुआ है, ऐसा लगे तो आपके हल्क में बीज फंसा है। हुम्मिला, 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 यहूलु, यहूलु, दुखूलन,
دحورا بولے حبالکم رحمہ بولیے رحمہ رحمہ نحسات نحسات نوحي حيلة رحمان احیا. اب دیکھیے احیا کو دیکھیے اس میں حاوی ہے اور حاوی ہے اس میں حاوی ہے حاوی ہے کیسے کرنا ہے احیا بولیے احیاها الریاح در وقت کے بعد ریحے کو ساکن کیجئے وقت کیجئے الریاح اب یہ ہا کا تلفظ زال کا تلفظ حرف زال عینان یعنی بعینہ بالکل حرف مانند حرف سا کی طرح کیسے استما سے نو کے زبان کو ٹچ ہونا وہ دندان ہے بالا زبان کی نوک کا اوپر کے دانتوں سے ٹچ ملاقات ٹچ ہونا با صدائے نازک کم حجم تلفظ ہوتا ہے. مہم اس کے آگے مہم کیوں لگا دیا ہے کہ اس پر خاص دھیان رکھنا کم حجم ہونا چاہیے منہ بھر کے نہیں ہونا چاہیے. دقت کنید کے فشار منہ کے زبان پر دندانہ زیاد نباشات زبان کی نوک کا پریشر زیادہ نہ ہو دانتوں پہ جیسے ذہب بولیے ذہب نبذ بولیے نبذ الذنوب بولیے ذی قوة یومئذ تلفظ وقت کیجئے یومئذ پہ زال کو وقت پہ ساکن کریے یومئذ اب حرف صاد ہے حرف صاد کیسے ادا ہوگا حرف صاد مانند سین بلے ہنا میم عذرا خاتون خواہر زین فاطمه خواهر عذرا بطول صاد مانند سین تلفظ می شود بله زہرا زامین تحسین فاطمہ بالکل صاد بالکل سین کی طرح تلفظ ہوگا مگر فقط بہمراہ آن اس کے ساتھ صاد کے ساتھ صدا ہوگی پرحجم درست ہوگی پرحجم منہ بھر کے. اب عام زبان میں کیا کہا جائے پرحجم کو گلے میں ہوا بھرنا صاد ٹھیک ہے. سین جو ہے وہ مفخم ہوگا مفخم کہتے ہیں پرحجم کے مقابلے کو ہوتا ہے مفخم. نازک کے مقابلے پہ ہوتا ہے درشت پرحجم کے مقابلے پہ ہوتا ہے مفخم. برائے انکار اس کام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بلورا گلے کو پرحجم کنید بھریے بے اصطلاح عامیانے عام زبان میں کہا جائے تو کیا بادرو بے اندازی آپ جو ہے کیا کریں ہوا کو گلے میں ڈالیے کیسے کہیں گے
सौ ये हमने मिसाल देखी, आप जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। ताकीद में शवाद, ये ताकीद की जाती है, भूल न जाना कि हंगामे तलफ़ुज़ साद को तलफ़ुज़ करते वक्त नबाया सदाए सूते शदीद, सख्त सीटी की आवाज, तेज सीटी की आवाज शनीद शवाद, तेज सीटी की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, तेज सीटी की जैसे सीन में सुनाई देती है, सीन इसमें नहीं होनी चाहिए। सौ हल्की सीटी, सौ सदाका, कहिए सदाका, सलाहा, कहिए सलाहा, सलाहा, है का मखरज मत भूलना, है का भी है, सलाहा, कससा, लसादिकुन, आप हल्क मत भरिए, कहीं सूरीफत सीन बन गया, सूरीफत सीन बन गया, सूरीफत नहीं, सूरीफत गला भरा हुआ, सुरुफी असुल्हु, सूरतिन, नुसूहन, सिराता। कमाल है, तो का मखरज जब पढ़ेंगे तो तो को भी भर के ही कहा जाता है, जैसे स्वाद को भर के कहा जा रहा है ना, ऐसे तो को भी सिराता, यफसिलु, अगर नहीं बन गया यफसिलु, सीन बन गया, यफसिलु बन गया, यफसिलु, नवासी, नसीबन, असदक़ु, इसरन, मुंह भरना है, देखिए स्वाद, इसरन, महीस, दरवाज़ बाप की सूरत में क्या पढ़ें, महीस। तो आप लोगों ने अभी ये हमने कितने उसका पढ़ लिया है, कितने हुरूफ का मखरज पढ़ लिया, बस बात तमाम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आप लोग शोर मचा रहे हैं इस टाइम, आपकी खामोशी बता रही है टाइम तमाम हो गया, आपकी खामोशी शोर मचा रही है। हमने पढ़ा से का मखरज, हमने पढ़ा बोलिए है का मखरज, हमने पढ़ा जाल का मखरज, हमने पढ़ा सात का मखरज। कितने हर्फ का मखरज पढ़ लिया हमने 10 में से? 8 दिन में 4 हर्फ का मखरज, और उसकी जो तमरीन है प्रैक्टिस करना कोई हार्ड है नहीं। लेकिन शर्त यह है कि हम, अगर आपको ये कहने की तो जरूरत है नहीं मुझे, आप लोग ये मुझे बताएं आके कि हम खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, शौक में पढ़ना चाह रहे हैं, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप लोगों का क्लास में ऑनलाइन हाजिर हो जाना ये बता रहा है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को भी रियलाइज कराइए कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। देखिए 59 मिनट हुए हैं अभी, कभी आप सोच रहे